جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مکالمہ میں موجود ہے محمد علی دورانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ سینئر سیاستدان ہیں, سابق وفاقی وزیر رہے ہیں, آپ کا بڑا اہم کردار ہے پاکستانی سیاست میں. محمد علی دورانی صاحب, بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب میں, تو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے سب اچھا ہے کی بات کہہ کے تو سب کچھ ختم کر دیا ہے, لیکن عوام تک کوئی ریلیف کا جو معاملہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا. تو ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے سر؟ این جی اوز بھی اپنا دعویٰ کر رہی ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم آپ کا کام ہم عوام کے تک پہنچ رہے ہیں, تو اصل صورتحال ہے کیا؟ ذرا ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں. دیکھیں ہاں, اس میں ایسے ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کلیمٹی آئی ہے, ایک اتنا بڑا مطلب آبی طوفان آئے ہیں کہ دریا بھی بے قابو ہوئے میں, گلیشیر بھی پھٹ رہے ہیں, بارشوں کے اسپیل کے بعد اسپیل آ رہے ہیں, انڈیا کی طرف سے بھی جتنا وہ پانی نہیں روک سکتا سارے کا سارا وہ چھوڑتا جا رہا ہے. اور اس ساری صورتحال نے ایک ایسا زمین کے اوپر اتنا بڑا ایک چیلنج پیدا کرتی ہے, جو چیلنج اس لحاظ سے تو ایک حقیقت ہے کہ یہ پہلے سے کنسیوڈ تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سب کو پتا تھا کہ یہ چیلنج آ رہا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کسی سطح کے اوپر کوئی تیاری نہیں کی گئی. 2022 کے فلڈ میں انٹرنیشنلی جو ہمیں 15 بلین کی کمٹمنٹ ہوئی تھی, ہم صرف 3 سے 4 بلین کے جو ہے وہ پروجیکٹس بنا کے دے سکے, اور باقی ہم نے عوام کا پیسہ ضائع کرا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی یہ حال ہے کہ ابھی تک ہم نے انٹرنیشنل ہیلپ کے لیے کوئی اپیل نہیں کی, بلکہ ہمارے وزیر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس میں کسی سے کچھ مانگے گے ہی نہیں. اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی ریلیف کا بہت بڑا انٹرنیشنل آپریشن اس وقت پاکستان میں ہو بھی نہیں رہا. اور پھر آگے چل کے جو کلائمیٹ چینج کا فنڈ ہے, جو کہ ہمارے لیے ہم جس کے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا, جس کے اندر ہمارا سب سے کم حصہ ہے, ہم اس فنڈ کو لینے کے لیے جو انتظامی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے ان فنڈز کو جو ہے اپنے زیر تصرف لا سکیں, اور ان کے لیے ہم دنیا کو مطمئن کر سکیں کہ یہ اس ریفرنس سے یوز ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو سچویشن ہم نے اپنے لیے بنائی ہے, جب آرمی چیف نے بھی یہی بات کی کہ اس وقت دہشت گردی کو اگر ہم فیس کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری گورننس کے ایشوز ہے. اگر ہم اس وقت فلڈ کی اور کلیمٹی کو فیس کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری گورننس کے فلاز ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتی مشینری جو ہے وہ ایک ایسی مشین بن چکی ہے جو پیٹرول تو کھا رہی ہے لیکن چل نہیں رہی. وہ ایسی گاڑی ہے جو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, عوام کو کوئی سروس نہیں دے رہی. اب نیا کام شروع کرتی ہے کہ اب وہ 7 ویڈیو بنا کے چلا دیتے ہیں جھوٹی سچی, مطلب عوام کو ایک ریلیف کا ایک ایسا ڈرامہ دکھا دیتے ہیں, اور حکمرانوں کو بھی. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا ہے کلائمیٹ چینج کا, جو اصل میں کور ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کبھی سخت سردی, کبھی سخت گرمی, کبھی پھر بارشیں نہیں ہوتی, کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اسموگ ہو جاتا ہے. جو کور ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا, یہ آج کا تو نہیں ہے, یہ دہائیوں سے پیدا ہوا ہے, اور کسی نے اس کے اوپر توجہ دی, تسلسل کے ساتھ یہ نیگلیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ جب ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کا یہ جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر ہونے ہیں, یہ دن بدن بڑھنے ہیں, ہر آنے والا سال ہمارے لیے زیادہ مسئلہ ہے. تو ہمارے ملک میں اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا حکومتی سطح پہ, این جی اوز لیول پہ, میڈیا لیول پہ؟ حالانکہ اہم ترین اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا ایشو ہے, چونکہ ہماری ساری اکانومی زراعت کے اوپر ہے. جب اس طرح کے موسمی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری زراعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ جو اہم ترین ایشو ہے اس کے اوپر بھی کبھی ڈائیلاگ نہیں ہوا, آپ نے بھی کبھی اس پہ بات نہیں کی, اس پہ کون بات کرے گا؟ دیکھیں اب یہ بالکل آپ کی میرا خیال ہے کہ صحیح آبزرویشن ہے کہ یہ جتنا بڑا ایشو ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب ہمارا تو ایشو یہی ہے کہ ہمارے وہ تمام ایشوز جس
کا شکار عوام ہوتے ہیں ان کے اوپر کہیں بھی ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے. صحیح. لٹریسی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, غربت ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, اسی طرح لا اینڈ آرڈر ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, کرپشن ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, اور اسی طرح اب کلائمیٹ چینج اس سے بڑا ایشو آ گیا. ان ایشوز کو اب مجھے بتائیں نا, یہ جو ساری کلیمٹی آئی جی اس کے نتیجے میں کس بڑے آدمی کا گھر گرا ہے, کس حکمران کی جو ہے وہ ذاتی نقصان ہوا ہے؟ وہ تو سارے پھر رہے ہیں, وہ تو دوروں سے ہی فرصت نہیں ہو رہے. صحیح. وہ تو بند ہی اس طرف توڑا جاتا ہے جس طرف عوام ہوتی ہے, جس طرف دیہات ہوتے ہیں. وہ تو ساری خاندانوں کو لے کے جو ہے ہفتوں کے دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں, دانت ان کے بند نہیں ہوتے ہفتے ہوئے. جب دنیا میں پاکستانی قوم نے قربانیاں کر کے پوری دنیا میں پاکستان کو عزت دلائی ہے, پاکستان کے فوجوں نے اپنی شہادتیں دے کے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے عزت دلائی ہے, اس عزت کا ثمر سمیٹنے کے لیے وہ اکیلے نہیں جاتے, بچوں کے ساتھ اور پورے خاندانوں کے ساتھ جو ہے وہ پلیئر ٹرپ پہ نکلے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے نتیجے میں پھر یہ تو بڑا فطری امر ہے نا کہ آپ کا جو ایشوز ہیں, جو کہ عوام کے ایشوز ہیں, وہ عوام کے لیے تو رہ جاتے ہیں. صحیح بات. آپ کو وہ افیکٹ نہیں کرتے. وہ ہم چھوٹے ہوتے ایک نظم پڑھتے تھے کہ آندھی آئی وہ امیروں کے در کھٹکھٹاتی ہوئی غریبوں کے چھپڑ اڑاتی. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ غریبوں کے تو چھپڑ اڑا کے لی جا رہی ہے. تو حکمرانوں کو کیا ہے, ان کی تو جائیدادیں بھی ملک سے باہر ہیں, تو سارے کے سارے ریسورسز, ان کے سارے بزنسز, ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے. صحیح. تو وہ تو اس معاملے میں ٹھیک ہے, بہت کنسرن تو شو کرتے ہیں, لیکن وہ کنسرن ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ٹک ٹاک میں زبانی کلامی ہے, بس بیانات دے دیے. بالکل. اچھا, آپ نے عوام کی بات کی ہے محمد علی دورانی صاحب, تو عوامی خدمات کے لیے تو بلدیاتی اداروں کی بڑی اہمیت ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب بلدیاتی ادارے بننے نے تو وہ پورا کانسیپٹ مکمل ہونا تھا, تو بلدیاتی اداروں کی طرف کوئی آتا ہی نہیں. اول تو موجود نہیں ہے, موجود بھی ہوں تو نہ ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں, نہ فنڈ دیے جاتے ہیں. پھر جو گلی محلے کی سطح پہ عوامی جو خدمات ہوتی ہیں وہ کیسے پہنچائی جا سکیں گی؟ بلدیاتی ادارے کے دشمن کیوں ہے یہ پورا سسٹم؟ دیکھیں سب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں 90 جو ہے مسلسل 3 ایشوز پہ کام کر رہا ہوں. میں نے اس کے لیے تحریکیں بھی چلائی ہیں, اس کے لیے بہت کچھ کیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ جناب آپ کسی بلدیاتی ادارے کے بغیر عوام کی اقتدار میں شراکت اور کسی دنیا کے اندر کسی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں. بالکل صحیح. بلدیاتی اداروں کے صحیح بات, جس میں عوام کا کہیں رول ہوتا ہے. اور یہ آپ جو آج کلائمیٹ چینج کا چیلنج بھی فیس کر رہے ہیں, جی جی, یہ بھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی لوکل سطح کے اوپر کوئی نظام ہی نہیں ہے جو عام آدمی کی سپورٹ کر سکے. صحیح. تو یہ تو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بلدیاتی اداروں کی. دوسرا ایشوز جو ہے وہ آپ کا ہے NFC ایوارڈ, جی, جس کو آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے آپ فیصد وسائل جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے. اور آپ اس چیز پہ مطلب حیران ہوں گے کہ جب وہ ترمیم ہو رہی تھی, میں پارلیمنٹ میں تھا, میں اکیلا ممبر تھا. صحیح. اونلی جس نے کہ 18ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا, جس نے بائیکاٹ کیا, جس نے احتجاج کیا, جس نے آواز 1 گھنٹے کی میں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, تقریر کی. میرا موقف یہ تھا کہ یہ NFC ایوارڈ جو آپ صوبوں کو تو بڑھا رہے ہیں, لیکن یہ آپ بوری بھر کے وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں, کوئی نظام نہیں بنا رہے کہ یہ ضلعوں تک اور تحصیلوں تک اور عوام تک پہنچ سکے. صحیح بات. لیکن وہ اس وقت قیادت جو ان کی تھی وہ کھڑی ہو گئی, اس نے کہا جی نہیں یہ تو صوبائی خود مختاری ہے. مطلب یہ ہے کہ عوام کو لوٹنے کا استحقاق جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کا نام پا چکا. صحیح. اور تیسرا ایشو جو میں نے مطلب 2008 سے ہمیشہ اٹھایا, پارلیمنٹ میں اس کو اپروو بھی کرایا, وہ یہ ہے کہ ہمیں نئے صوبوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا گورننس کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ ان تینوں ایشوز سے یہ حکمران سہمت نہیں ہے. یہ اس میں سے کوئی چیز بھی اس لیے نہیں چاہتے کہ اس کے نتیجے میں ان مالی وسائل ان کے ہاتھوں سے نکل کے عوام کے ہاتھوں. صحیح
صحیح. جو اچھا ان کی ضد ہے. جی بالکل. اچھا 18ویں ترمیم کی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مخالفت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا جو مرکز ہے وہ کمزور ہوا ہے، اس کی گرپ کم ہوئی ہے، اور جو ادارے خاص طور پہ سروس پرووائڈر ہیں جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر کئی ایسے ادارے ہیں کہ جن کو مربوط نظام کے تحت چلانا ضروری ہے، اور جب صوبوں کے پاس آ گئے ہیں تو صوبوں نے وہی آپ والی بات ہے کہ پیسے تو ان کے فنڈ آ گیا، لیکن انہوں نے بالکل بھی اپنی سروسز جو ہے عوام تک نہیں پہنچائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے وہ کمزور ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کمزور ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، عوام کی سروسز کمزور ہوئی ہیں، اور کرپشن بڑھی ہے. کیونکہ صوبائی سطح کے اوپر کہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ مجھے پچھلے 12 سالوں نہیں، پچھلے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک مجھے کوئی صوبہ، میں تو خود اس چیز کو جانتا ہوں، کوئی صوبہ یہ بتا دے کہ اس نے کس ضلع کو کتنے پیسے دیے اور کس چیز پہ لگے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے جس کے اندر صرف اور صرف عوام کے وسائل جو ہیں وہ بوریوں میں رسید کر کے انہیں بوریوں میں لانچوں میں رکھ کے ملک سے باہر بھیج دیا. اور یہ تمام کے تمام لانچوں سے مراد لانچے ہی نہیں ہے، اس کے آج کل 1000 قسم کے لانچر بھی بن چکے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ ان کے اکاؤنٹس میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا ادھر بھی جاتے ہیں. اس پہ بات ہو سکتی ہے. جی ایک شرطیہ بات ہے کہ عوام پہ نہیں لگتے. اگر تھوڑے بہت لگتے بھی ہیں تو وہ ان چند شہروں پہ لگتے ہیں. جیسے میں نے تو یہ بارہا کہا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 4 شہروں کا ملک بنا. جی بالکل، میگا سٹیز میں پروجیکٹ ہوتے ہیں، بات آپ کی بالکل. مطلب اس میں جو ہے سارے کے سارے گرین ایریاز کو براؤن کر کے وہاں پہ کانکریٹ کے طوفان کھڑے کر دیے جاتے ہیں، دریاؤں کے اندر تک اسکیمیں بنا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عوام کا پیسہ اس ڈیولپمنٹ پہ لگایا جاتا ہے جو حکمرانوں کے بچے اور ان کے رشتہ دار خود لے کے چل رہے ہیں. اور اس تمام کی تمام ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں ملتا، یہ مالداروں سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اشرافیہ جو ہے مزید طاقتور ہو گئی ہے. اچھا نئے صوبوں کی جب بات ہوتی ہے، اب دوبارہ پھر اس کے اوپر بحث چلی ہوئی ہے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی 33 کہتا ہے، کوئی 23 کہتا ہے، مختلف نظریے یہاں پہ چل رہے، اس وقت دوبارہ بحث چل رہی ہے. تو آپ کتنے صوبوں کے حامی ہیں اور کس بنیاد کے اوپر نئے صوبے بننے چاہیے، کتنے بننے چاہیے، آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ دیکھیں میرا تو اس کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی بات کبھی کوئی کرتا ہی نہیں تھا. یہاں شروع میں ہوتی تھی کوئی لسانیت کی بنیاد، ایسے ہی ایک لایانی سا ایک کانسیپٹ تھا. لیکن میں نے 2008 کے بعد اس کے اوپر ایک تحریک چلائی جس میں نے 2 نئے صوبوں کی بات کی. ایک اس میں جنوبی پنجاب صوبہ تھا اور ایک بہاولپور صوبے کی بحالی کا. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ٹائم میں نے اٹھایا، اس کے اوپر ایک پبلک موومنٹ چلائی. اس سب چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کی پولیٹیکل فورسز مجبور ہو گئیں اور انہوں نے 2012 میں 9 مئی 2012 کو یونینیمس ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے پاس کیا کہ یہ بہاولپور صوبہ بحال کر دیا جائے اور پنجاب صوبہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ 18ویں ترمیم چونکہ ہو چکی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات مینڈیٹری تھی مرکزی حکومت کے اوپر کہ وہ صوبے بناتی. لیکن انہوں نے جب الیکشن بیچ میں آ گئے، الیکشن میں اس ایشو کو استعمال کیا، اس کے بعد وہ اس سے مکر گئے اور ابھی تک نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18 صوبے یا 20 صوبوں کی بات کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کے عوام چاہتے ہوں آئین کے مطابق صوبے بنائے جائیں. آئین سے بالا تر لکیریں کھینچ کے جو ہے صوبے نہیں بن سکتے. ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے آپ صوبے نہیں، یا تھنک ٹینک میں بیٹھ کے آپ صوبے نہیں بنا سکتے. آپ کو صوبہ بنانا ہے تو پھر آپ کو آئین کی روح سے ہی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. پھر کیا ایسے محمد درانی صاحب، یہ 1-2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو عوام کی خواہش کی بات
بات کی ہے اس کے مطابق صوبے ہونے چاہیے، اور دوسرا آئین کے مطابق. تو ان کے کیا کوئی پیرامیٹر ہو سکتے ہیں؟ کون اس چیز کا تعین کرے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے، آئین کیا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا کمیشن بنے گا؟ کوئی ایسا کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں یہ بحث میں آئے گا کہ کیا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے نئے صوبے بنانے کا؟ ماشاءاللہ، آپ کا بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے. اس کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے میرا خیال ہے پہلا صوبہ، نئے صوبے بننے کا عمل 48 49 سے شروع ہوا اور 2014 تک جو ہے وہاں صوبے بنتے رہے. صحیح. میرا اس کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ آپ جب عوام کی ایک ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمارا صوبہ بننا چاہیے جی. اور وہ ڈیمانڈ جب جینوئن ہوتی ہے تو پھر پولیٹیکل فورسز کمپیل ہو جاتی ہیں کہ اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کریں. یہی صورتحال بنی بہاولپور میں اور جنوبی پنجاب میں کہ پارٹیوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، لیکن بعد میں انہوں نے جو فورسز، ریئل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی سب لوگوں کو دیکھ کے ملا کے انہوں نے اس راستے کو روک دیا. صحیح. اب اگر ایک دفعہ پاکستان کے اندر یہ 2 صوبے بننے تو مینڈیٹری ہے اس وقت کے بننے چاہیے. آپ نئے صوبوں کو ایک دفعہ جمہوری طریقے پہ جو 2 بنے ہوئے ہیں ان کو اس کی ایگزیکیوشن کریں. صحیح. اور اس کے بعد جہاں بھی آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا مغربی پاکستان میں اس وقت 6 صوبے تھے. جا کے 54 کا آپ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں، اس میں NWFP تھا، پنجاب تھا، بہاولپور صوبہ تھا، خیرپور صوبہ تھا، سندھ صوبہ تھا اور بلوچستان صوبہ تھا. صحیح. اور کراچی کیپٹل ٹیریٹری. مطلب اس وقت 6 صوبے اور ایک جو تھا وہ مرکز تھا پاکستان کے اندر. لیکن بعد میں آپ نے 1 یونٹ بنا دیا ایک جھٹکے سے عوام کو بھوکی ایک بغیر. جب 1 یونٹ ختم کیا تو آپ نے باقی جو آپ کے پرومسز تھے ان کو سارا LFO آ گیا یا خان کا اور اس نے ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں 2 صوبے بننے آبویس نظر آ رہے ہیں. ہزارہ کا مطالبہ جو ہے اس کے اوپر KPK کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں کے عوام بھی چاہتے ہیں، انہوں نے جانے بھی دی ہیں. فاٹا جو ہے وہ ہے ہی ایک صوبہ، اس میں 1 یا 2 صوبے. لیکن محمد علی درانی صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں صوبے بننے چاہیے، ضروری ہے، انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے، لیکن یہ جو تنازع کھڑے ہو جائیں گے، مثلا جیسے ابھی جنوبی پنجاب بنا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ملتان نہیں مرکز ہونا چاہیے، کیپٹل ہونا چاہیے، بہاولپور ہونا چاہیے. اس طرح کے پھر اگر جب مسائل پیدا ہو جائیں گے، جیسے ابھی آپ ہزارہ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر علاقوں کی تقسیم کے اوپر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ناموں پہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا کیپٹل بنانے پر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ گمبھیر صورتحال ہے. آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، تو اگر ہم یہ بھی پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ گئے تو پھر اس کو کون سیٹل کرے گا؟ دیکھیں، ایک پنڈورا باکس کھلنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ ہے چوری کا پنڈورا باکس. ایک چیز کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، بیڈ گورننس کا پنڈورا باکس جو کبھی بند ہی نہیں ہوا. ایک چیز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ انصاف نہ ملنے کا پنڈورا باکس. عدالتوں کے اندر جو ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملنے کا پنڈورا باکس. الیکشنوں کے اندر دھاندلی کا پنڈورا باکس. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے پنڈورا باکس تو کھلے ہوئے ہیں، وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے نا سر. وہ اپنے جن پنڈورا باکسز کے ذریعے عوام کے مسئلے حل، بلدیاتی نظام آ جائے تو جی اس میں نچلی سطح پہ تقسیم ہو جائے گی. اگر صوبوں کی بات آ جائے جی اس میں تو جی حدود کا تعین. بھائی حدود کا تعین آپ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہ کرے اور حکومتی مشینری پولیس جو ہے وہ آ کے نہ روکے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا سیاسی لیڈر جو ہے وہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب میں گھسے گا اور وہاں کہے گا میں صوبہ نہیں بناتا. یہ سارے کے سارے جو ہے اپنے پیچھے جو ہے بندوقیں کھڑی کر کے جو ہے یہ عوام کے حقوق چھینتے ہیں اور پھر باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو لوگ یہ پنڈورا باکس سمجھتے ہیں عوام کے مسئلوں، ان کے لیے سب سے بڑا پنڈورا باکس ناقابل قبول ہے کہ اگر عوام امپاور ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا پنڈورا باکس ہمیشہ یہ بند ہو جائے گا. صحیح. تو وہ ان کے لیے ایشو ہے. باقی یہ ہے کہ عوام کے ایشوز تو ان کا حل عوام کے پاس تو ہے.
حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، صحیح، کیونکہ وہ اپنی بادشاہت چاہتے ہیں، وہ عوامی حکمرانی نہیں چاہتے، وہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، وہ عوام کے کسی بھی حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، صحیح، یہی وجہ ہے۔ صحیح۔ اچھا محمد علی درانی صاحب، یہ سب کچھ تو تبھی ہوگا جب پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہوگا، تو معاشی طور پر مستحکم پاکستان کی طرف تو کوئی سفر نہیں ہو رہا، نہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ ملکی انڈسٹری چل رہی ہے، نہ ہمارے کوئی اور معاملات ایسے چل رہے ہیں جس سے ہماری معیشت آگے چلے۔ ہمارا انٹرسٹ ریٹ حالانکہ اس حکومت نے کہا بھی تھا سنگل ڈیجٹ میں آئے گا، لیکن پھر نہ آ سکا۔ کوئی ایسا کام ہم نہیں کر رہے جس سے ملک جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ معاشی طور پہ اوپر آ سکے۔ تو جب ہم معاشی طور پر پیچھے رہیں گے تو ہم تو کوئی خواب پورا نہیں کر سکتے، تو اس طرف کون لے کے آئے گا ملک کو؟ دیکھیں، اس طرف لانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو حکمران بننے کے حق سے محروم کر دیں جن کی جائیدادیں اور بزنس ملک سے باہر ہوں۔ صحیح، مطلب وہ تمام لوگ جن کے مالی ریسورسز، جن کے بزنس، جن کی پراپرٹیز ملک سے باہر ہیں۔ آپ نے ڈوئل نیشنلٹی والوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو ملک سے باہر پراپرٹی جن کے رشتہ داروں کی یا جن کے بزنسز ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دیں کہ وہ ملک کے اوپر آنے۔ صحیح، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک سے وسائل باہر لے جانے کا جو ایک فیشن ہے، جی، کم از کم وہ تو ٹوٹے گا۔ صحیح، اور ملک کے اصل میں ہمارا ایشو جو ہے وہ ہماری ریسورسز نہیں ہے، ہمارا ایشو ہمارے ریسورسز کی چوری ہے۔ اگر کسی دن کسان اپنی جان مار کے گندم زیادہ پیدا کر دے تو آپ اس کو رول دیتے ہیں۔ صحیح، آپ نے چینی کی کارخانے لگائے ہوئے جو کہ تمام کے تمام کارخانے حکمرانوں کے ہیں، جب وہ عوام سے سستا گنا خرید کے چینی بنا لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ چینی ہے، ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے۔ ایکسپورٹ کرنے میں پیسے کماتے ہیں، جب ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر خود روک کے چینی کو مہنگا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے یلو چینی منگوانی ہے۔ لیکن محمد علی درانی صاحب، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو ریگولیٹری اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اپنے جو ملک کے ریاستی اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ وہ کرپشن کرنے ہی نہ دیں۔ یہ تو کرپشن کر کے جب حکومت سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیب کا کھاتہ کھول دیتے ہیں، تو ادارے کب مضبوط ہوں گے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، ادارے مضبوط کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے دنیا پوری میں۔ ایک تو اداروں کو بنانا پڑتا ہے اور اداروں کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، اور ادارہ سب سے پہلا جو ادارہ مطلب یونان کی تہذیب سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے وہ ہوتا ہے کہ مطلب پبلک رائٹ ٹو الیکٹ دیئر گورنمنٹس۔ ہاں، عوام کا یہ استحقاق کہ وہ اپنی مرضی کے حکمران چن سکے۔ صحیح، صحیح۔ اب تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کی مہربانی سے، سوشل میڈیا کی مہربانی سے اور ملک میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں کہ اب عوام کا سمجھ اتنی اور عوام کا اختیار اتنا ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ اب وہ سبورٹ نہیں ہوتے۔ مطلب ڈنڈا مار کے ان کو جلوس سے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ووٹ سے روکنا کے لیے آپ کو 47 فارم لانا پڑتا ہے، 45 پہ آدمی۔ صحیح، چلیں، اس صورتحال کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے اندر اگر عوام کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ عوام کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے، جو حکمران سرنڈر کریں گے وہ باعزت ہو جائیں گے، جو نہیں کریں گے وہ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ عوام کا جو کردار ہے وہ بڑا مرکزی ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔